اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر تو میں دب کے رہ گئی تھی۔ بہرحال میری وہ رات بہت پھیکی سی گزری تھی، کیونکہ شامیر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی ویسا والہانہ اظہار کیا تھا جیسا کہ میں سوچے بیٹھی تھی۔ شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی۔ سسر کہنے لگے، تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگائے رکھتا ہے۔ رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ شامیر کی نہیں میری شادی ہے۔ سچ پوچھو تو دل کی بے قراریوں کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا کہ نہیں بھائی، بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے اپنی کلائی سسر کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ کہنے لگی، بڑے بے شرم ہیں آپ۔ شاید ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ میرے سسر نے جب مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ کہنے لگے، آؤ بیٹا، اب تو تم ہمارے ہی گھر کا حصہ بن گئی ہو، اس لیے خود کو آدھی بنا لو۔ ہم دونوں بڈھا بڈھی تو بس ایسے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس آئی، ان سے سلام کرنے لگی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی تو بس 9 ہی بجے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ بہو صبح صبح اپنی نیند خراب کر کے اٹھے اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرے۔ شامیر میرا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے گھر میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، نہیں اماں، بس میں خود ہی اٹھ کر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر میرے سسر کہنے لگے، ہاں یہ تو اچھا کیا۔ میری ساس کہنے لگی، ملازمہ ناشتہ بنا رہی ہے، میں جا کر دیکھ آؤں کہ ناشتہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی، شامیر کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ میری ساس اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میرے سسر کہنے لگے، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی صبح کو اٹھ کر تم کمرے سے باہر آ جاؤ گی اور شامیر تمہیں آنے دے گا۔ ارے بھائی، جب میری شادی ہوئی تھی تب تو یہ رواج تھا کہ 7 بجے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہوتا تھا، لیکن ایسے سخت ماحول میں بھی میں نے تو اپنی ہی بات منوائی تھی۔ 10 بجے سے پہلے میں نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ وہ سب میرا کمرہ کھٹکھٹا کر تھک کر باز آ چکے تھے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ شاید ان کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، لیکن میں ان کی بات سن کر کچھ خفت سی محسوس کرنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سسر بہت ہی جولی قسم کے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ میری ساس کے دیوانے تھے۔ وہ ابھی بھی میری ساس سے ایسے ہی محبت سے بات کرتے تھے جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن اس کے برعکس شامیر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کے لیے سجتی سنورتی تیار ہوتی، وہ مجھ پر بس سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لیتے۔ میں خود ہی ڈھیٹ بن کر پوچھتی رہتی کہ شامیر، میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کلر مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بس ایک نظر ڈالتا، کہتا، ٹھیک ہے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں اس سے ایک والہانہ اظہار سننا چاہتی تھی۔